بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ رنکر. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ینگ جنریشن کے لیے نہایت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ ینگ جنریشن کو اپنا بہترین کیریئر بنانے کے لیے کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں واجد کاظمی صاحب. تو چلیے بات کرتے ہیں واجد کاظمی سے. جی سر. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کو، اور جتنے بھی جن لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھا، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، اور جن لوگوں نے ہمیں ٹک ٹاک پہ فالو کیا، آپ لوگوں کے بیک اپ کا بہت شکریہ، آپ کے فالو اپ کو بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات کو ایک ہی ویڈیو میں تو ان کے جوابات دینا تھوڑا مشکل کام ہے. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مختلف ویڈیو بنائیں گے. آج کا جو سوال ہے وقار، یہ چونکہ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ سوال ملا ہے لوگوں کے لیے، تو بڑا اچھا سوال ہے. اور اس سوال کی طرف بہت ساری موٹیویشنل لیکچرز موجود ہیں، موٹیویشنل کتابیں موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، انڈیا میں، اور آل اوور دا ورلڈ تقریباً سبھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی ناقص معلومات سے بھی آپ کو آگاہ کر سکوں. ایک بہت بڑا المیہ ہے ینگ جنریشن کا، چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ کرتی ہے یا انڈیا سے ریلیٹ کرتی ہے یا پھر دنیا کے کسی ملک سے ریلیٹ کرتی ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ینگ جنریشن جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. مطلب تقریباً اگر آپ 80% ینگ جنریشن کو مختلف فیلڈ سے جا کے ان کا فالو اپ لیں، ان سے بات کریں، تو وہ شاید 80% میں سے 20% سے زیادہ، 30% 50% بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو اپنی فیلڈ سے سیٹسفائی ہوں گے. اب آپ کا چونکہ سوال یہ ہے کہ ایک کامیاب کیریئر بنانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، یا ایک کامیاب بھی انسان کے لیے اس کو کون کون سی ٹپس ایسی ہیں، کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو اس کو کرنی چاہیے. تو شاید میں اس کے اوپر اس کا مکمل ہاتھا تو نہ کر سکوں، لیکن میں کچھ باتیں اپنی نالج کے حساب سے آپ کے آگے ضرور شیئر کروں گا، اور کچھ ایتھینٹک باتیں جن کو بڑے بڑے آتھرز نے لکھا ہے، بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا ہے. تو میں جو زیادہ بات کو لے کے چلوں گا وہ ایک کتاب ہے پور ڈیڈ ریچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کے نام سے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، پاکستان میں بھی مل سکتی ہے ایزیلی، آپ کو انڈیا میں بھی مل سکتی ہے اس کو. پھر ایک کتاب بڑی مشہور ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے 34 اسٹرینتھ. اس کو بھی میں تھوڑا سا اس میں ٹچ کروں گا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے زیادہ میں اپنے ناظرین کو اور ینگ جنریشن کو جس کتاب کا مشورہ دوں گا وہ ہے 100 گریٹ مین، 100 عظیم آدمی. بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کا تذکرہ ہے، اور مائیکل ہارٹ کی یہ کتاب ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے ہم سب کے لیے، اور میرے لیے اسپیشلی اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ 100 گریٹ مین میں جو سب سے پہلا کامیاب آدمی کا تذکرہ کیا گیا نا، تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حالانکہ یہ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. تو آتے ہیں چونکہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایک کامیاب کیریئر کے لیے، ایک کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کون سی فیلڈ چننی چاہیے. تو اس کے لیے وقار سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک زیادہ پیسہ کامیابی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اچھی جاب کامیابی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اچھا بزنس کامیاب ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ جاب جس سے وہ ارننگ تو کم کر رہے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ سیٹسفائی، وہ کامیابی ہے. تو چونکہ دنیا کے اندر 7.8 بلین لوگ موجود ہیں راؤنڈ اباؤٹ، اور اس سے زیادہ بھی ہے، تو ان سب لوگوں میں کامیابی کی ڈیفینیشن انہوں نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کامیابی کا تذکرہ کر سکیں، اس کامیابی کو ڈسکس کر سکیں جو ایکچول میں کامیابی ہے. ایکچول کامیابی کسے کہتے ہیں آج اس میں بات کریں گے. تو کسی بھی کیریئر کو، کامیاب کیریئر کو بنانے کے لیے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی چوائس، اس کے بعد آپ کی اسٹرگل. آپ نے کس فیلڈ کو چنا اور اس فیلڈ میں آپ نے اسٹرگل کتنی کی، یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ نے کیریئر کو چن لیا، اسٹرگل نہیں کی، پھر بھی کامیابی کے چانسز کم ہیں. آپ نے کیریئر نہیں چنا، اسٹرگل کی، پھر بھی کامیابی کے چانسز ہیں. اب میں اس میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ سپوز اگر اسٹرگل ہی کامیابی ہے تو بل گیٹ کے مقابلے میں دنیا کے اندر کتنے مزدور ایسے ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں، پسینہ زیادہ بہاتے ہیں، اپنی اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں، اپنی ول پاور کو زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن بل گیٹ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھا کیریئر تو چنا لیکن اس کے اندر اسٹرگل نہیں کی،
تو وہ کامیابی کو اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. 2-3% لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں خالی اسٹرگل سے, لیکن میکسیمم جو اگر ہم بات کریں گے تو میکسیمم لوگ اس کیریئر کی طرف نہیں اس کامیابی کی طرف نہیں آ سکتے. تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا کون سا کیریئر چننا ہے, اور اس کے اوپر میں پرسنلی اگر آپ کو بتاؤں کہ اپنی ساری لائف میں جتنا عرصہ میں کالجز سے ریلیٹڈ رہا, میں ایز اے لیکچرار رہا, مختلف سکولز کالجز کے اندر میں بات کرتا رہا, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہا, اور میں ہمیشہ ایک ہی نقطہ اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہا کہ تمہاری چوائس سب سے پہلی بات ہے. اسٹرگل تو بعد کی بات ہے, آپ نے چننا پہلے ہے, آپ نے کس فیلڈ کی طرف جانا ہے اس کو پہلے چننا ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے دوستوں کو, حلقہ احباب کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو جب وہ تھوڑا سمجھدار ہونا شروع ہو جائے, مطلب وہ ٹین ایج میں ہو, جب اسے یہ 2-3 کتابیں ضرور پڑھائیں. سب سے پہلے اس کو ریڈ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھائیں, اس کو 34 اسٹرینتھ پڑھائیں, اور اس کو مائیکل ہارٹ کی کتاب 100 گریٹ مین ضرور پڑھائیں. اس سے تھوڑا سا بچے کو موٹیویشن آ جائیں گی کہ وہ اس کو لائف کے میں کون سی فیلڈ چننی چاہیے. تو فیلڈ چننے کے لیے ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ تھاؤزنڈز آف فیلڈز ہیں دنیا کے اندر. ٹیکنیشینس کی فیلڈز ہیں, لیکچرارز کی فیلڈ ہیں, پروفیسرز کی فیلڈ ہے, اس کے علاوہ جابز ہیں, ہزاروں قسم کی فیلڈ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یاد رکھیے گا نظام قدرت ہے کہ 7.8 بلین پیپل جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں, ان سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک الگ خصوصیت دے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہوتا. اب اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ آپ اپنے تھم پرنٹ کو دیکھیں کہ دنیا میں آپ کی تھم پرنٹ کسی شخص کے ساتھ نہیں ملتے. مطلب آپ کا انگوٹھے کا جو نشان ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے, اور کسی اور کے اندر کچھ ایسا ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں جب بھیجا ہے تو کس سکلز کے ساتھ بھیجا ہے. سر اگر آپ اچھا رو سکتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کی ایک سکل ہے, اور اب ایک اچھا ہنس سکتے ہیں نا یہ بھی آپ کی ایک سکل ہے. آپ اچھا بھاگ سکتے ہیں تو آپ اسی سکلز کے اوپر کام کریں. آپ اگر اچھا بول سکتے ہیں تو آپ اسی کو اپنا کیریئر بنائیں. آپ اچھا ڈانس کر سکتے ہیں تو آپ کا کیریئر ڈانس میں ہوگا. اب میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے آپ نام لے لیں. 100 گریٹ مین کے اوپر جو 100 گریٹ مین کتاب ہے اس میں کسی 4 شخص کو لے لیں. سر آپ کبھی بھی یہ بات نہیں دیکھیں گے, میرے ناظرین بھی اب یہ بات نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کے لیے ڈگریاں ہونا ضروری نہیں ہوتا. یار بل گیٹ کے پاس ڈگری کون سی تھی؟ آپ اس طرح کے ہزاروں, آپ سب سے بڑھ کر آپ پاکستان کی بات کریں, عبدالستار ایدھی کو دیکھ لیں, کون سی ڈگری تھی ان کے پاس, اور وہ دنیا میں سب سے بڑی فاؤنڈیشن ایدھی ویلفیئر فاؤنڈیشن بنا کے گئے. یہ ایمبولینس کی دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے اس وقت تک. تو ڈگریوں سے اپنے کیریئر کو جوڑیں یا اسکول کالجز سے یا یونیورسٹی سے جوڑنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیریئر کو بنانے کے لیے اور کامیابی کے لیے آپ کو ڈگریاں چاہیے ہوں. پہلی بات. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کے پاس کون سی اسکل ہے. میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آپ کون سی اسکل ہے آپ کے پاس, آپ کو آخر کون سی ایسی اسکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے. تو اس کے لیے میں جو کہتا ہوں, اس میری رائے ہے, اس میں غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں کہ آپ نہ کبھی جب آپ پریکٹیکل لائف میں آنا چاہ رہے ہو آفٹر اسٹڈی, اگر آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. تو آپ جب پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں نا, اس سے پہلے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 1 ماہ ایک تھوڑی سی پریکٹس کریں. پریکٹس یہ کریں کہ آپ ذرا دیکھنے کی تو کوشش کریں کہ آپ کے پاسٹ میں وہ کون سا ایک ایسا اچھا کام تھا جس کام کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا تھا, مطلب اس میں آپ تھکے نہیں ہیں. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہوئے کبھی نہیں تھکتی, پورا دن ٹی وی دیکھیں گے وہ نہیں تھکیں گی, جبکہ برتن دھوتے ہوئے تھک جائیں گے. اب اسی طرح مردوں کے اندر جیسے ہم گیم کرتے ہیں, مختلف گیم میں ہم کبھی نہیں تھکتے, لیکن اس کے علاوہ وہ کام کون سا ایسا تھا جسے کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا تھا, وہ کام آپ کو کام نہیں لگتا تھا بلکہ آپ اس کو انجوائے کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا وہی آپ کی فیلڈ ہے, اسی میں آپ جا سکتے ہیں, وہی آپ کی بہترین فیلڈ ہو سکتی ہے. اسی کو لے کے آگے چلیں. جس کام کو آپ کو جو کام نہ لگے بلکہ اس میں آپ انجوائے کریں, وہ آپ کی فیلڈ ہے. اب یہ تو آپ کی چوائس ہو گئی. اس کے بعد اس میں اسٹرگل ہے کہ چوز کر کے چھوڑ دینا, دیٹس ناٹ انف. آپ نے اس کے اندر اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کیسے کرنی ہے؟ رائٹ پلیس پہ اسٹرگل کرنی ہے. کہ اگر وہی آپ کی فیلڈ ہے, وہ کام آپ کو کام نہیں لگ رہا, وہ آپ کو مزہ آ رہا ہے, وہ کام کا وہ کھیل لگ رہی ہے, تو کھیل ہی کھیل میں آپ ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کو مزہ آتا ہے.
اگر آپ کو جیسے میں بولتا ہوں یا آپ بولتے ہیں آپ کو بولنے میں مزہ آتا ہے یا آپ کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے یا آپ کو کوئی ٹیکنیکل کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دل سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو بیسکلی وہی وہ آپ کی فیلڈ ہوتی ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی بھی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا ہے کہ لائف کے اندر وہ کون سا ایک ایسا کام تھا جو آپ نے جب کیا تو آپ کو مزہ آ رہا تھا, تو یہ تو آپ کی فیلڈ ہو گئی. اب دوسرا سٹیپ آتا ہے, میں اس کے اوپر بہت ساری آپ کو ایسی اتھینٹک ایگزامپلس بھی دوں گا کہ آپ کو لگے گا کہ دیز آر ٹرو, کیونکہ میں نے خود جب یہ چیزیں پڑھی اور جب یہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھی تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آپ کا آتا ہے کہ آپ اسٹرگل کتنی کرتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تم نیت صاف ہو, کوشش کرو, کامیابی اللہ دیتا ہے. پھر آپ کی جو کوشش کا سٹیپ آتا ہے نیکسٹ, جس کو آپ محنت کہتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ اچھی چوائس کے علاوہ اسٹرگل کام آ سکتی ہے اور نہ اسٹرگل کے علاوہ اچھی چوائس کام آ سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کا اچھا, آپ نے چوز بھی اچھا کرنا ہو اور آپ کی اسٹرگل بھی ہو. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثاتی طور پہ کامیاب ہو جائے یا مشہور ہو جائے یا کسی فیلڈ کے اندر اس کا لوہا بن جائے, تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم بات کریں گے اس ریئلٹی پہ جو گراؤنڈ کی ریئلٹیز ہے. تو آپ نے فیلڈ چوز کری کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کی لائف میں وہ کون سا ایسا کام تھا جسے کرتے بھی آپ کو مزہ آ رہا تھا, اب تھک ہی نہیں رہے تھے. جیسے ہم بچپن میں اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمیں کھیلتے کھیلتے دن کا بھی پتہ نہیں لگتا, تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ گیم ہے. میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں, کام کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے جب اسٹرگل کیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی اسٹرگل رائٹ پلیس پہ ہونی چاہیے. آپ کی اسٹرگل کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کی اسٹرگل میں آپ کی ساری باڈی انوالو ہونی چاہیے. جسٹ اونلی برین کی اسٹرگل نہیں ہونی چاہیے, باڈی کی اسٹرگل نہیں ہونی چاہیے, ہاتھوں کی اسٹرگل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ دل سے کریں. آپ تو دل سے کام آپ تبھی کریں گے کہ جب آپ کو آپ کی فیلڈ ملے گی, جب آپ کو وہ فیلڈ ملے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ بنا کے بھیجا گیا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7.8 بلین پیپلز میں ایک الگ چنا کیا. اسٹرگل, اور اسٹرگل ایسی ہو کہ نہ تھکنے والی اسٹرگل. پھر صبر, تیسری امپورٹنٹ چیز ہے صبر. کامیابی کے لیے صبر, تھک کے چھوڑ نہیں دینا. نہیں ہوتا بس یار, بس بہت ہو گیا, نہیں ہو سکتا, یہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا, یہاں پہ میرا کوئی کیریئر نہیں بنے. نہیں, آپ نے پھر اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کا اصلی معنی سمجھنا ہے. تھک کے جب تم ہارنے لگو نا, تو ہارتے ہارتے, کسی مشہور کا ایک قول ہے کہ ہارتے ہوئے نا, تھک کے جب ہارو نا, جب سب کچھ چھوڑنے کا دل کرے نا, تب سوچ لینا کہ تم نے شروع کیوں کیا تھا, اور پھر وہ تمہیں مزید انرجی دے گا. تو جہاں آپ سمجھ رہے ہو نا تھک کے اب چھوڑ دیا, یار نہیں ہوتا, بس نہیں ہو سکتا مجھ سے, میں نہیں کر سکتا یہ, نہیں, تمہارے اندر سے ایک آواز آنی چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ. میں دنیا کے اندر وہ واحد آدمی ہوں جو یہ کام کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, باقی اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں اسی کام کے لیے آیا ہوں. جب اینڈ پہ آپ تھک ہار کے نا, جب آپ بیٹھنے لگو نا, وہاں سے آپ کے صبر کا امتحان شروع ہوگا. پھر اٹھو, پھر کرو, پھر اٹھو. ہزاروں مثالیں میں آپ کی دے سکتا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جن نے کئی دفعہ ہارے لیکن پھر اٹھے, اور پھر نئے ولولے کے ساتھ اٹھے اور اس کام کو انجام دو. یاد رکھیے گا, کام شروع کرنا از ناٹ میٹر. کام ہزاروں لوگ شروع کر کے چلے جاتے ہیں. میٹر کیا کرتا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تھا اس کو ختم کس نے کیا. جب آپ کوئی کام شروع کر کے اسے ختم کرتے ہو تو یہاں سے آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے, یہ سٹیئرز کے اندر وہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے جس کو آپ کامیابی کہتے ہو. آپ کا چوائس بھی ہو گئی, آپ کی اسٹرگل بھی ہو گئی, پھر صبر, انتہا تک صبر. یاد رکھیے گا کہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی, کبھی بھی نہیں ملے گی کہ رات کو آپ کھا کے سوئے صبح آپ کامیاب ہو گئے. اس کے لیے بہت کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, بہت پاور چاہیے ہوتی ہے, بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے, بہت بڑی یوں سمجھیں کہ بہت بڑی اسٹرگل ہے, یہ بہت بڑا صبر ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب اس پہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, میں اکثر ان کو سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں کہ, اور ایک شیخ عاطف صاحب ہیں, وہ بھی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ کو نا تھکنا نہیں ہے. نہیں, آپ تھکنے کے لیے نہیں بنے, آپ کے خواب بڑے ہونے چاہیے. اور ہمیشہ قاسم علی شاہ صاحب اس بات پہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے خواب بڑے ہونے چاہیے, آپ کی مائنڈ کے اندر ایسی چیزیں چلنی چاہیے. آپ نے سوچنا ہی ہے نا. وہ ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل میں اس پہ دوں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا بیکاری سا, بیگرس, وہ نا اس نے اپنے ہاتھ پہ روٹی رکھی ہوئی تھی, تو خشک روٹی تھی, تو وہ روٹی کو توڑتا اور اسی روٹی کو اسی خشک روٹی کے اوپر ڈپ کرتا اور کھاتا. پاس سے کوئی آپ جیسا آدمی اور عقل مند آدمی گزر رہا تھا, تو اس نے پوچھا اس سے کہ بابا کیا کر رہے ہو یہ, تو روٹی کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں.
तो तुम इसमें क्या डिप करके खा रहे हो? तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि चूँकि रोटी तो खाली है और खाली खुश रोटी खाई नहीं जाती, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने कोई साग सब्ज़ी रखा हुआ है, तो मैं उसको डिप करके खा रहा हूँ। तो उसने कहा कि बाबा अगर सोचना ही है तो कोई अच्छी डिश क्यों नहीं सोच लेता, साग सब्ज़ी सोचना है तो इससे अच्छा कोई चिकन, कोई मटन, कोई बीफ, कोई इस तरह सी चीज़ सोच ले। तो बात यह है कि अगर आपने ख्वाब ही देखना है तो कोई बड़ा देखो ना, फिर छोटा ख्वाब देखने का तो मतलब ख्वाब ही देखना है ना, ख्वाब ही है, सोच ही है तो बड़ी रखो। तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ख्वाब, याद रखिएगा ये जिस दिन ये 4 चीज़ें बड़ी हो गई ना, तो फिर दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 4 चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तुम्हारा ख्वाब। मतलब अगर हमने बड़ा बनना है तो बहुत बड़ा क्यों ना बने, फिर ख्वाब ही देखना है तो बहुत बड़ा ख्वाब नहीं। एक बात दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, सवाल ये कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं। इसके लिए 2-3 वजूहत हैं। हम हमेशा याद रखिएगा, हम चीज़ें इसलिए करते हैं कि दूसरे कर रहे होते हैं। हम अपना मकान बड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे साथ वाले ने अपना मकान बड़ा बनाया हुआ होता है। वो अपना मकान बड़ा क्यों बनाता है? क्योंकि उसके साथ वाले ने उससे भी बड़ा बनाया हुआ होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ वाले पढ़ रहे होते हैं। हम क्यों यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ वाले दोस्त या दोस्त का बेटा या दोस्त का भाई यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यानी कि हम जो कर रहे होते हैं ना, इस वक्त जो हम कर रहे हैं, अलमिया है माशरे का ये कि वो देखा देखी में कर रहे हैं। तो ज़रा इस चीज़ से निकलना है, इस दौड़ से निकल, देखा देखी की दौड़ से निकलना है। वो करना है जो हमें करना चाहिए और वो करना जिसके लिए हमें बनाए गए। और हम किसके लिए बनाएंगे? ये मेरे अंदर जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने जो रखी है वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ दुनिया के अंदर, आप नहीं कर सकते। आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटी रखी है वो सिर्फ आप कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। और इसी तरह 7.8 बिलियन पीपल अल्लाह ताला ने अलग अलग कैटेगराइज करके उनके ज़िम्मे एक अलग अलग काम करके उनको दुनिया में दिया गया है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, सचिन तेंदुलकर अगर गाने गाता, सिंगर होता, तो क्या वो उतना मशहूर हो सकता था जितना उसने क्रिकेट में वो मशहूर हुआ है? शायद कभी नहीं। शाहिद अफरीदी को अगर आप डांस करवाना शुरू कर दें तो शाहिद अफरीदी क्या एक अच्छा डांसर बन सकता है? शायद इतना मशहूर वो ना हो सके जितना वो क्रिकेट के अंदर। इसलिए कि उसको अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों एक कर दिए। आपका पैशन और आपका प्रोफेशन, ये जब दोनों एक हो जाते हैं ना, फिर आपको काम नहीं लगता, फिर उसमें आपको मज़ा आता है। फिर आप रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, क्योंकि वो काम में आपको मज़ा ही आ रहा होता है, क्योंकि वो आपका पैशन है। तो अपना पैशन, अपनी सोच, अपना प्रोफेशन एक नुक्ते पे ले आए, फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई रेजिस्टेंस, दुनिया के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट सर आपको नहीं रोक सकती। और रुकावटें इंसान को बड़ा बनाने के लिए आती हैं। यहाँ पे चूँकि आपका सब्र, यहाँ पे आपकी विल, यहाँ पे आपकी स्ट्रगल, ये चीज़ें साबित करती हैं कि आप एक अच्छे करियर के लिए आप किस हद तक तकद्दो कर सकते हैं। तो मैं चूँकि ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको समेटते हुए अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से अपने नाजरीन के साथ भी, अपने सब्सक्राइबर्स और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ भी ये बात करना चाहूँगा कि सिर्फ 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ना कंसिस्टेंटली पकड़ लें। सबसे पहले आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी स्ट्रगल के बाद आपका सब्र के बाद आपका ख्वाब। ये 4 चीज़ों को आप इकट्ठा लेके चले और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बने रहिए हमारे साथ, एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।